منہج کی جمع ہے، اور ڈاکٹر فہد الرومی کی کتاب ہے اتجاہات التفسیر فی القرن الرابع عشر، کہ القرن الرابع عشر میں جو تفاسیر لکھی گئی ہے ان تفاسیر کی اتجاہات کیا ہے، یعنی اس دور میں جو تفاسیر لکھی گئی ہے اس کی اتجاہات کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتجاہ کا لفظ الگ ہے اور منہج کا لفظ الگ ہے۔ تو اتجاہ کا مطلب ہوتا ہے ہدف، یعنی جو بھی تفاسیر کی کتابیں ہیں وہ تین اصطلاحات کے اوپر مشتمل ہوتی ہے۔ جو بھی مفسر کوئی کتاب لکھتا ہے، تفسیر کے بارے میں کئی علماء نے کتابیں لکھی، امام طبری کے زمانے سے ابھی تک علماء کتابیں لکھ رہے ہیں تفسیر کی کتابیں۔ تو اس میں تین اصطلاحات کا خیال رکھنا ضروری ہے، آپ لوگ تین اصطلاحات کو یاد کریں۔ سب سے پہلا ہے منہج، اور دوسرا ہے اتجاہ، اور تیسرے نمبر پر ہے اسلوب۔ تو جو بھی مفسر ہوتا ہے اس کا منہج بھی ایک خاص منہج ہوتا ہے، اس کو اختیار کرتا ہے، ایک خاص اتجاہ ہوتا ہے، اس کو اختیار کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ اسلوب بھی اس کا الگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر زمخشری کو اگر لے لے تو زمخشری کا اتجاہ ہے، اتجاہ یعنی ہدف۔ زمخشری کا کیا ہدف ہے؟ اعتزال کا مذہب ثابت کرنا، معتزلہ کے مذہب پر تھا وہ، اس کو ثابت کرنا اس کا مقصد ہے۔ وہی ہے لغت، لینگویج اس کے اوپر غالب ہے، عربی لینگویج۔ اسلوب الگ ہے اور منہج الگ ہے۔ منہج کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے کون سا منہج اپنایا ہے، تفسیر بالمعصور کا منہج اپنایا ہے یا تفسیر بالرائے۔ کیونکہ کچھ مفسرین تفسیر بالمعصور کا منہج اپناتے ہیں۔ تفسیر بالمعصور کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی آیات کی تشریح قرآن کی آیات کے ساتھ کرتا ہے، قرآن کی آیات کی تشریح حدیث کے ساتھ کرتا ہے یا قول صحابی کے ساتھ کرتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں تفسیر بالمعصور میں آتا ہے، یعنی قرآن کی تشریح قرآن سے کرنا، قرآن کی تشریح حدیث سے کرنا، قرآن کی تشریح صحابہ کے اقوال سے کرنا، تو اس کو کہتے ہیں تفسیر بالمعصور۔ اور کچھ مفسرین کا یہ منہج ہوتا ہے۔ منہج کا یہ مطلب ہے کہ کیا وہ رائے زیادہ استعمال کرتا ہے یا اثر زیادہ استعمال کرتا ہے۔ تو جیسے ابن کثیر ہے وہ رائے کم استعمال کرتے ہیں، لیکن کچھ مفسرین ہیں وہ تفسیر بالرائے کرتے ہیں۔ رائے کے بھی پھر دو قسمیں ہیں، رائے محمود، یعنی کچھ مفسرین نے اپنے رائے سے تفسیر کی ہے لیکن اچھا رائے ہے، قرآن حدیث کے ساتھ ٹکراتے نہیں ہے، ایسا رائے بالکل صحیح ہے۔ اور دوسرا ہے کہ تفسیر بالرائے المذموم، یعنی مذموم رائے کے ساتھ، جیسے زمخشری کی جو تفسیر ہے یہ تفسیر بالرائے المذموم ہے، کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کے مخالف رائے پیش کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کے مخالف رائے پیش کرتے ہیں۔ اپنے اعتزال کا مذہب، وہ جو منزلہ بین المنزلتین ان کا مذہب ہے نا، کہ کبیرہ گناہ کرنے والا ان کی نزدیک کافر ہے، جیسے خوارج کا مذہب ہے نا، معتزلہ کا۔ بہرحال یہ تین چیزیں آپ یاد رکھیں، اتجاہ الگ ہے اور منہج الگ ہے، اسلوب الگ ہے۔ اور ڈاکٹر فہد رومی نے اس کی ایک مثال بھی دی ہے کہ آپ مکہ جانا چاہتے ہیں اور مکہ آپ کا اتجاہ ہے، ہدف ہے، اور منہج آپ کا کیا ہے؟ منہج آپ کا یہ ہے کہ کیسے جائیں گے، آپ کا منہج کیا ہے، کیسے جائیں گے۔ کوئی شخص کشتی کے ذریعے سفر کرتا ہے، کوئی شخص جہاز کے ذریعے سفر کرتا ہے، کوئی ٹرین کے ذریعے کرتا ہے۔ تو یہ آپ کا منہج ہے، یعنی منہج جو راستہ آپ اپناتے ہیں نا، قطر کے راستے سے جائیں گے، مکہ یا مدینے کے راستے سے جائیں گے، اور اسلوب جو آپ کا یہ طریقہ کار ہے نا کہ جہاز پہ جائیں گے، تو یہ اتجاہ آپ کا مکہ ہے۔ منہج جو راستہ آپ اپنائیں گے، منہج اصل میں راستے کو کہا جاتا ہے، یعنی ہر مفسر کا ایک اپنا راستہ ہوتا ہے، اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، تو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ ابھی چونکہ مفسرین کے بارے میں ہم نے بات کرنے ہے، تو مفسر کا لفظ تفسیر سے لیا گیا ہے نا، جیسے مبشر تبشیر سے لیا گیا ہے نا۔ مبشر وہ شخص ہوتا ہے جو بشارت دیتا ہے، اور تبشیر کا مطلب ہے بشارت دینا، یعنی کسی کو خوشخبری سنانا۔ مبشر وہ ہوتے ہیں جو بشارت سناتا ہے۔ وہ مفسر کون ہوتا ہے؟ جو تفسیر کرتا ہے۔ ابھی تفسیر کا کیا مطلب ہے؟ لغوی طور پر تفسیر کا لفظ ایضاح اور تبیین کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی وضاحت کرنا، پردہ اٹھانا۔ تفسیر سفر سے ہے، سفر بھی اب دوست سے پردہ اٹھاتا ہے، یعنی سفر میں آپ کو پتہ چلتا ہے کون آپ کا اچھا دوست ہے، کون آپ کا برا دوست ہے، کیا آپ کا دوست سخی ہے یا بخیل ہے، یہ سفر میں پتہ چلتا ہے۔ تو سفر اور فسر، امام راغب اپنی کتاب المفردات میں لکھتا ہے کہ سفر اور فسر یہ مقلوب ہے، ایک دوسرے کا الٹا ہے۔ تو کبھی ایک لفظ الٹا ہو جاتا ہے لیکن معنی اس کا سیم رہتا ہے۔ کشف، بیان، وضاحت کرنا، پردہ اٹھانا، ایک چیز مبہم ہے، یعنی دیکھیں قرآن مجید کی کچھ آیات مبہم ہیں، اس کا مطلب اگر آپ کو نہیں پتہ تو مفسر وضاحت کرتا ہے کہ اس آیات کا یہ مطلب ہے،
اور اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس کو کہتے ہیں تفسیر۔ اور قرآن مجید میں بھی تفسیر کا لفظ سورۃ فرقان میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، جب بھی یہ لوگ کوئی مثال پیش کرتے ہیں تو ہم اس سے اچھی مثال لے کے آتے ہیں وضاحت کے لحاظ سے۔ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا کا مطلب ہے کہ وضاحت کے لحاظ سے ہم اچھے لے کے آتے۔ تو تفسیر اصطلاحی طور پر تفسیر کا مطلب ہے بیان کلام اللہ تعالیٰ کے کلام کی وضاحت کرنا، او انہ المبین لالفاظ القرآن و مفہوماتها، قرآن مجید کے الفاظ اور مفہومات کی وضاحت کرنا۔ یہ تفسیر کا علم ایسا علم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مراد کے بارے میں ہم سرچ کرتے ہیں۔ مفسر کا کیا کام ہوتا ہے؟ اللہ کے مراد کے بارے میں سرچ کرنا کہ اس آیات سے اللہ کا مقصد کیا ہے، اس آیات میں کون سا مسئلہ ہے، وہ مسائل کی وضاحت کرتے ہیں، قرآن کے اسرار کے بارے میں بتاتے ہیں، اس آیات میں یہ احکام ہے اور یہ حکم ہے۔ حکم اور احکام کی وضاحت کرنے کا نام تفسیر ہے۔ مفسر یا راز بتاتے ہیں کہ یہ جو احکام ہے اس کے پیچھے یہ راز ہے، اور ان آیات میں یہ فوائد موجود ہے۔ تو بقدر طاقت البشریہ، لیکن اس تعریف میں یہ بھی بات ہے کہ ہر مفسر اپنی استطاعت کے مطابق تفسیر کرتا ہے۔ بقدر طاقت البشریہ یعنی جتنے اللہ تعالیٰ نے کسی کو طاقت دی ہے، تو علی کل حال فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم المعنى و بیان المراد۔ تفسیر کے اوپر معنی کا فہم موقوف ہے، یعنی معنی تب سمجھ آئے گا جب آپ تفسیر کی کتابوں کی طرف رجوع کریں گے یا خود مفسر ہے۔ اس کے بعد ایک اور لفظ آتے ہیں تعویل، تعویل کا لفظ۔ تو تفسیر اور تعویل اکثر علماء یہ دو الفاظ ذکر کرتے ہیں، تو اس میں فرق ہے۔ کچھ علماء نے فرق کیا ہے کہ تعویل اور تفسیر میں فرق ہے، لیکن کچھ علماء سمجھتے ہیں کہ تفسیر اور تعویل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ کا ارشاد ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، قرآن کی تفسیر کے بارے میں اللہ جانتا ہے، اور جو علماء راسخ فی العلم ہے، علم میں مضبوط ہے، وہ لوگ قرآن مجید کی تفسیر۔ تو یہاں پر تعویل کا لفظ قرآن مجید کی تفسیر کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ تعویل کا لفظ قرآن مجید میں انجام کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ هل ينظرون الا تاویلا، یعنی یہ لوگ انجام کا انتظار کرتے ہیں، قیامت کے آنے کا تعویل عمل کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ لہٰذا تعویل کبھی تفسیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن فقہا کے نزدیک پھر تعویل ایک الگ چیز ہے۔ تعویل کا مطلب ہوتا ہے، فقہا تعویل کا لفظ اس کا اطلاق کرتے ہیں کہ کسی لفظ کو مرجوح معنی پر حمل کرنا، یعنی کسی لفظ کا مرجوح معنی لینا۔ جیسے ماتریدیہ کہتے ہیں ید سے مراد اللہ کی قدرت ہے، نہ کہ اللہ کے ہاتھ ہے، تو یہ مرجوح معنی لیتے ہیں۔ ایک لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں نا، جیسے اسد کا لفظ ہے، اس کا راجح معنی کیا ہے؟ حیوان، کہ ایک جانور ہے جس کو ہم جانتے ہیں، اس کو اسد کہا جاتا ہے، لیکن اگر اسد سے مراد آپ کسی انسان لیتے ہیں تو وہ مرجوح معنی ہے، دوسرا والا معنی ہے، تو اس کو تعویل کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ید کا مطلب ہاتھ ہے، لیکن اگر آپ اس سے نعمت یا قدرت مراد لیتے ہیں تو پھر یہ آپ مرجوح معنی پر اس کو حمل کرتے ہیں۔ تو لہٰذا تعویل، مفسرین تعویل کا لفظ تفسیر کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ابن جریر الطبری اپنی کتاب میں اکثر لکھتا ہے القول فی تعویل قولہ تعالی، کہ میں قرآن مجید کی اس آیات کی تعویل کرتا ہوں، یعنی تفسیر کرتا ہوں۔ تو تعویل تفسیر کے معنی میں ابن جریر الطبری کی کتاب میں مجھے اس کو تفسیر طبری کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو تفسیر اور تعویل کے بارے میں نے بتایا۔ کہ پھر جو ہم مصادر التفسیر، تفسیر کے مصادر کون سے ہیں، یعنی صحابہ جب قرآن مجید کی تشریح کرتے تھے اور تفسیر کرتے تھے تو کن چیزوں کی طرف رجوع کرتے تھے؟ تو سب سے پہلا جو مصدر ہے وہ قرآن کریم ہے۔ یعنی صحابہ جب ایک آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے تو قرآن میں اس کے تشریح ڈھونڈتے تھے کہ قرآن میں اس آیت کی تشریح آئی ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام نے بھی ایسا کام کیا ہے، قرآن کے ذریعے قرآن کو سمجھایا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ تفسیر کے مصادر میں سے سب سے پہلا مصدر قرآن کریم ہے، دوسرا مصدر حدیث نبوی ہے، اور تیسرا مصدر اجتہاد ہے، اور چوتھا مصدر اہل کتاب ہے۔ اس کے بارے میں ابھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن کے بارے میں اور اس کی ایک مثال، جب یہ آیات نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ مومن ہیں اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملاتے، ظلم کو مکس نہیں کرتے ایمان کے ساتھ۔ صحابہ نے کہا ظلم کا کیا مطلب ہے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہا، ظلم کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں قرآن مجید کے ایک اور آیات ہے، اس کی طرف آپ رجوع کریں تو آپ کو پتہ چلے گا۔
وہ یہ ہے کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ شرک ظلم عظیم ہے. تو پتہ چلا کہ ظلم سے مراد گناہ نہیں ہے اس آیات میں بلکہ شرک ہے. تو ابھی دیکھیں قرآن مجید کی جو تشریح ہے وہ قرآن سے ہی ہو رہی ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ صحابہ قرآن مجید کی تفسیر میں قرآن کی طرف ہی رجوع کرتے تھے. یعنی اس کو علماء کہتے ہیں نا کہ ابن تیمیہ نے بھی اپنے المقدمہ فی اصول التفسیر جو ان کی کتاب ہے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ جو قرآن مجید یفسر بعضہ بعضا، اگر آپ کو قرآن مجید کی کوئی آیات سمجھ نہیں آتی تو دوسرے آیات میں دے کے اس کی تشریح موجود ہوگی. دوسرے آیات اس کی بہت سارے مثالیں ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیات کی تشریح دوسرے آیات میں مل رہی ہے آپ کو. اور دوسرا ہے حدیث نبوی. حدیث نبوی کیونکہ سب سے پہلا مفسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی علیہ السلام کے احادیث میں قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر موجود ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا اور آپ لوگوں کو وضاحت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کی وضاحت کرتے ہیں لوگوں کو سامنے. تو رسول اللہ کے احادیث میں آپ دیکھیں بخاری میں کتاب التفسیر ہے. کتاب التفسیر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث ہے جس کے ذریعے قرآن کی تشریح ہوتی ہے. تو قرآن کریم کی تشریح میں ہم حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں. خصوصاً ہم ان احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں جو صحیح احادیث ہو بالکل. اور ہم ان تفاسیر کی طرف بھی رجوع کریں گے جو تفاسیر خاصتاً احادیث ذکر کرتے. جیسے ابن کثیر رحمہ اللہ ہے، وہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں آیات کے نیچے احادیث ذکر کرتے ہیں کیونکہ ان احادیث کا تعلق آیات کے ساتھ ہے، ریلیشن ہے آیات کے ساتھ، کیونکہ ان احادیث میں قرآن مجید کی تفسیر موجود ہے، وضاحت موجود ہے. مثال کے طور پر حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اللہ فرماتے ہیں کہ نمازوں کی پابندی کرو اور وسطی نماز کی پابندی کرو. حدیث میں اگر ہم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صلاۃ وسطی سے مراد عصر کی نماز ہے. حدیث تشریح کرتی ہے اور یہ رسول اللہ علیہ السلام کی ذمہ داری ہے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی کتنے تفسیر کی ہے؟ کیا پوری قرآن کی تفسیر کی ہے؟ یعنی یہ مسئلہ ڈاکٹر ذہبی نے اپنی کتاب تفسیر والمفسرون میں ذکر کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری قرآن کی تشریح نہیں کی ہے. اس میں 3 اقوال ضرور ہے. کچھ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے پوری قرآن کی تشریح کی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 30% قرآن کی تشریح کی ہے، باقی 70% قرآن صحابہ کو خود سمجھ آیا تھا. عربی زبان ان کی زبان تھی، عربیت ان کی زبان تھی، تو لہٰذا ان کو ضرورت نہیں تھی کہ ہر آیات ان کو سمجھائی جائے. جو آیات مشکل تھی اس کی رسول اللہ نے تشریح کی ہے اور یہ بات صحیح ہے. تیسرا جو مصدر ہے، پہلا مصدر قرآن ہوا، دوسرا مصدر تفسیر کا وہ ہے رسول اللہ علیہ السلام کے احادیث، اور تیسرا مصدر ہے اجتہاد اور قوت الاستنباط. یعنی صحابہ اپنی طرف سے اجتہاد کرتے تھے، اپنا ذہن استعمال کرتے تھے اور کسی قرآن مجید کی آیات کی تشریح کرتے تھے. اس کے لیے وہ لوگ اجتہاد کرتے تھے. اجتہاد میں وہ عربی زبان سے معاونت لیتے تھے اور اسی طرح عرب کے عادات سے معاونت لیتے تھے. یہود کے احوال کو سمجھ چکے تھے کیونکہ اکثر قرآن مجید کی آیات یہود اور نصارہ کے بارے میں ہے نا، تو صحابہ کو یہود کے احوال کا پتہ تھا. اسی طرح صحابہ رسول اللہ کے زمانے میں موجود تھے، سبب نزول کے بارے میں ان کو پتہ تھا کہ یہ آیات کب نازل ہوئی ہے، کس بارے میں نازل ہوئی ہے. اسی طرح قوت الفہم، صحابہ کو اللہ نے فہم دیا تھا، اس فہم کے ذریعے وہ اجتہاد کرتے. لہٰذا صحابہ کے اقوال تفسیر کے باب میں مقدم ہے، ہم صحابہ کے اقوال کو ترجیح دیں گے. آپ دیکھتے ہیں تفسیر کی کتابوں میں ابن عباس نے یہ کہا، عبداللہ ابن مسعود نے یہ کہا، اور 4 صحابہ بڑے مشہور ہیں تفسیر کے باب میں، ابی ابن کعب، عبداللہ ابن عباس، علی اور ساتھ عبداللہ ابن مسعود. زید ابن ثابت کا بھی نام ہے. یہ مفسرین ہیں. صحابہ میں 7 محدثین تھے، المکثرون من روایت الاثر ابو ہریرہ یلیہ ابن عمر والبحر کالخدری وانس وجابر وزوجۃ النبی. یہ تو محدثین صحابہ ہے، لیکن کچھ صحابہ مفسرین تھے، ان میں سے یہ صحابہ اجتہاد کرتے تھے. ابھی ہم تفسیر میں یا قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں جب ایک آیت ہمیں سمجھ نہ آئے، یا حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور یا تو ہم صحابہ کی اجتہاد کی طرف رجوع کرتے ہیں. صحابہ نے بہت ساری اجتہادات کی ہے اور وہ ہم مانتے ہیں. عبداللہ ابن عباس کا تفسیر ہم مانتے ہیں. مثال کے طور پر هو الذی اضحک و ابکا، یہ جو آیات ہے نا، اس کی ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ نے
اللہ لوگوں کو رولاتا بھی ہے، ہنساتا بھی ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس اور صحابہ نے اجتہادی ایک معنی بیان کیا، وہ معنی بالکل درست ہے، ہم اس کو مانتے ہیں کہ هو الذی اضحک کا مطلب ہے اللہ زمین کو ہنساتا ہے تو پودا نکالتا ہے زمین سے، وہ اب کا اور آسمان کو رولاتا ہے تو آسمان سے بارش برساتا ہے، یہ معنی بالکل درست ہے۔ اسی طرح معنی صحابہ نے بیان کی ہے اپنے تفسیر کے کتابیں بھی موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس کی تفسیر فیروز آبادی نے لکھی ہے اصل میں، لیکن اس میں عبداللہ ابن عباس کے اقوال پائی جاتی ہے تنویر المقباس کے نام سے فی تفسیر ابن عباس، اگر کہ اس میں بہت سارے ضعیف اقوال عبداللہ ابن عباس کی طرف منگڑت روایات کی ہے۔ اور چوتھا اہل کتاب ہے، یعنی قرآن مجید کی تفسیر میں ہم اسرائیلی روایات سے استفادہ کرتے ہیں۔ اسرائیلی روایات اہل کتاب کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں، مثلا زلیخا کا نام کہاں سے ہمیں پتہ چلا؟ اسرائیلی روایات میں ہمیں پتہ چلا نا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں جو شادی کی تھی، ہمیں کیسے پتہ چلا وہ کس کی بیٹی تھے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ شعیب کی بیٹی تھی، تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ شعیب کی بیٹی ہے؟ یہ تو قرآن میں نہیں ہے، نہ حدیث میں ہے، تو لہٰذا یہ جو شعیب کی بیٹی ہے یہ تو نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں ہے، تو یہ جو اس حوالے سے ہے کہ وہ شعیب کی بیٹی ہے، یہ اسرائیلی روایات میں ہے، اسرائیلی روایات میں ہے یہ بات کہ وہ شعیب کی بیٹی ہے، لہٰذا یہ روایت کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں جس کو اہل کتاب کا، تو تفسیر میں ہم اہل کتاب سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن صرف اتنی سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اہل کتاب ہے ان کی تصدیق بھی نہ کیا کرے اور تکذیب بھی نہ کیا کرے، جو اہل کتاب ہے تو نہ تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے، اس لیے دیکھیں ہم کہتے ہیں اسرائیل کا نام قرآن حدیث میں ثابت نہیں ہے، لیکن اسرائیلی روایات میں ملتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے مفسرین اپنی کتابوں میں یا تو قرآن سے استفادہ کرتے ہیں یا حدیث سے کرتے ہیں یا اجتہاد صحابہ سے کرتے ہیں اور یا اہل کتاب سے، اسی وجہ سے پھر بہت سارے مسائل میں یہ ہوا ہے کہ مفسرین کو غلطی لگی ہے۔ کچھ مفسرین نے یہ نقل کیا ہے مثلا کہ یوسف علیہ السلام کو گدھے پر سوار کیا، نعوذ باللہ، یہ تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور اسی طرح داؤد علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور میرے 100 خواتین سے شادی کرنے ہیں تاکہ میرے 100 پوری ہو جائے۔ یہ ساری اسرائیلی روایت ہے، جو تفسیر ثعالبی اور تفسیر سمرقندی اور فلان فلان اسرائیلی روایت ہے، مفسرین اسرائیلی روایت کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، یعنی جو تورات اور انجیل سے جو باتیں نقل ہیں نا بغیر سند کے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہودیوں نے اپنی طرف سے بنائے ہیں یا جو بھی ہے۔ بہرحال ابھی ہم آتے ہیں کہ صحابہ میں مفسرین کون تھے، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ صحابہ میں مفسرین کون تھے۔ تو سب سے پہلے نام عبداللہ ابن عباس کا آتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ تعالیٰ ان کو علم کی فقاہت دے دے اور تأویل کا علم سکھائے۔ تأویل سے مراد تفسیر ہے، جیسے میں نے کہا تھا، تاویل سے مراد تفسیر ہے، تو لہٰذا عبداللہ ابن عباس یہ ترجمان القرآن ہے اور بحر ہے، سمندر ہے۔ جب یہ فوت ہوئے تھے نا طائف میں دفن ہوا ہے، تو صحابہ نے کہا کہ مات ترجمان القرآن، تفسیر دفن ہو گیا، اتنے بڑے عالم ہے تفسیر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی۔ دوسرا، ان سے کسی نے کویسچن کیا کہ کیف نلت ھذا العلم، اتنا علم کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا بلسان سئول، کویسچن میں زیادہ کرتا ہوں، وقلب عقول، اور بہت زیادہ سوچتا ہوں میں پھر بعد میں۔ تو اس لیے دو طریقے ہیں علم کا۔ عبداللہ ابن عباس باقی صحابہ کے گھر جاتا تھا اور دروازے پر سوتا تھا، کبھی جب صحابی باہر آتا ہے ان سے پوچھتا ہے اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت عرصہ رہا تھا اور اللہ نے ان سے خدمت لی ہے، مکہ میں ان کا مدرسہ بھی تھا، تو لہٰذا ان کے امی کا نام ہے لبابۃ الکبریٰ بنت الحارث، اور 68 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، 70 سال عمر تھی۔ عبداللہ ابن عباس طائف میں دفن ہوا ہے، اور جب وہ فوت ہوئے تو محمد بن الحنفیہ نے کہا کہ مات الیوم واللہ حبر هذه الامہ، اس امت کا بہت بڑا عالم فوت ہو چکا ہے آج، اس امت کا بہت بڑا عالم آج فوت ہو چکا ہے۔ محمد بن الحنفیہ نے کہا کہ
عبداللہ ابن عباس کے بہت سارے تلامذہ بھی تھے، اسٹوڈنٹس بھی تھے، ان میں سے ایک مجاہد ہے، مجاہد کا نام آپ نے تفسیر میں دیکھا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ اذا فسر الشیء رأیت علیہ النور. عبداللہ ابن عباس جب تفسیر کرتا ہے نا، ان کی تفسیر کے اوپر نور نظر آتا ہے، نور اس کے تفسیر کے اوپر نظر آتا ہے. اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ابن عباس اعلم امت محمد بما نزل علی محمد. ابن عباس امت محمدی میں سب سے بڑا عالم ہے تفسیر کا، سب سے بڑا عالم ہے تفسیر کا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. تو عبداللہ ابن عباس اکثر عرب کے اشعار کی طرف رجوع کرتا تھا. خوارج کا جو سربراہ ہے نافع الازرق، انہوں نے کہا تھا میں آپ سے 180 کویسچنز کرتا ہوں تقریباً. تو خوارج کے جو سربراہ ہیں انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے 180 سوالات کی ہے، اس سے بھی زیادہ. اور وہ کتاب ابھی پبلش بھی ہے، مسائل نافع ابن الازرق کے نام سے. تو عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا تھا، اشعار عرب سے جواب دیا تھا کہ یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہے، شعر عرب میں بھی یہ لفظ استعمال ہے.